السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ ابراہیم شروع کرتے ہیں، مکی صورت ہے اور اس کی 52 یعنی 52 آیات ہیں اور 7 رکوعات ہیں۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب، ایک کتاب ہے، انزلناہ نازل کیا ہم نے اس کو، الیکا آپ کی طرف، لتخرجا تاکہ آپ نکالیں، الناسا لوگوں کو، من الظلمات ظلمات یعنی اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف، باذن ربہم ان کے رب کے اذن کے ساتھ، الی طرف، صراط ایک راستے کے، العزیزی جو زبردست کا ہے، الحمیدی جو بہت تعریف والا ہے، اس کے راستے کی طرف۔ تو یہاں پر دراصل کتاب کے اتارے جانے کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا آپ کی طرف تاکہ آپ لوگوں کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے کر آئیں۔ اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ نور یہ واحد میں استعمال ہوا، ان نور جو ایک ہی نور ہے، اور اس نور کے مقابلے میں تاریکی نہیں بلکہ تاریکیاں فرمایا، کیونکہ صراط مستقیم صرف ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہی دراصل روشنی کی راہ ہے، جبکہ باقی جو بھی راہیں ہیں وہ بے شمار ہو سکتی ہیں اور وہ ساری کی ساری گمراہی یعنی تاریکیوں کے راستے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کا نزول ہوا، اور اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو باطل کی تمام راہوں سے ہٹا کر نور کی طرف یعنی صراط مستقیم کی طرف لے آئیں، اور بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ان کے رب کے اذن سے۔ تو یہ کام تبھی ہو سکتا ہے جب رب کا اذن یعنی اس کی منظوری شامل ہو، ٹھیک ہے، اور یعنی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اگر رب کی ہی منظوری شامل ہے تو پھر انسان کا اس میں کیا رول ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت اسی کو دیتے ہیں جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، جو ہدایت مانگتا ہے اللہ سے، کیونکہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ مانگے بنا نہیں ملتی۔ جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، جو اس کو مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے یقیناً ہدایت کی توفیق دے دیتے ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کی منظوری ہے، یہی اس کا اذن ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو ہٹ درمی کی راہ اختیار کرتے ہیں، سرکشی اور بغاوت کی طرف چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ اور یہاں پر العزیز الحمید یہ زبردست تعریف والے کا راستہ ہے، اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے ہم انسانوں کو اور جنوں کو دنیا میں اختیار کی آزادی دی گئی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ العزیز تو ہیں لیکن وہ زبردستی انسان کو یا جنوں کو اس راہ کی طرف نہیں لاتے، بلکہ انسان کو اپنے اختیار کی آزادی کو استعمال کر کے اس راہ کو پانا ہوتا ہے، اور یہی دراصل اس کا امتحان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے تو زبردستی تمام لوگوں کو نور کی طرف موڑ دیتے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی ذات میں محمود ہے، یعنی کوئی جن و انس اگر اس کی تعریف نہ بھی بیان کریں، اس کی معرفت نہ بھی پہچانیں، اس کی قدرت اور اس کی عظمت کو نہ بھی جانیں، اس کی تعریف نہ بھی کریں، تو اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات میں آپ ہی محمود ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اللہ الذی، اللہ کون ہے وہ ذات، وہ جس کے لیے لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وویل للکافرین اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے، من عذاب شدید سخت عذاب میں سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی وہی الہ ہے، وہی معبود ہے، تو اس کو چھوڑ کر انسان اور کدھر جا رہا ہے؟ تو اسی نے جو راہ بتائی ہے وہی سچی ہے، لیکن وہ کافر جو اس راہ کا انکار کر دیتے ہیں تو ایسے ہی کافروں کے لیے ہلاکت ہے سخت عذاب میں سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کافر کون ہیں، یعنی کون انکار کر دیتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہدایت کی اتاری ہوئی ہدایت کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ جو آخرت کے دن کا انکار کرتے ہیں، ان کی تمام تر کوششیں دنیا میں مفادات اور ان کے حصول میں ہی لگی رہتی ہیں، آخرت کی ان کو کچھ فکر نہیں ہوتی۔ آخرت کی کامیابیوں اور خوشحالیوں کو تو وہ قربان کرنے پر تیار ہوتے ہیں، لیکن دنیا کی کسی کامیابی کو وہ قربان کرنے پر تیار نہیں ہوتے، وہ کوئی نقصان برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اور پھر انہی کے لیے فرمایا الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر، یعنی
دنیا کے مفادات، دنیا کی جو کامیابیاں ہیں وہ ان کو بہت محبوب ہیں، اور اس کے لیے وہ آخرت کو قربان کر دیتے ہیں۔ آخرت جس کے فائدے نظر نہیں آتے یا پوشیدہ رکھے گئے ہیں یا یہ کہ دیر سے ملنے والے ہیں، وہ تو ان کی آنکھوں سے ہٹے ہوئے ہیں، لیکن دنیا کے جو فوراً ملنے والے فائدے ہیں ان کے پیچھے وہ اپنی آخرت کا نقصان کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح خود بھی رکتے ہیں وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اور وہ کس طرح سے روکتے ہیں کہ یا تو ان کو دنیاوی مفادات کی ترغیب دیتے ہیں، یعنی جس لالچ میں وہ خود پڑے ہوئے ہیں اسی کی طرف دوسروں کو بھی بلاتے ہیں، اور اسی طرح سے اس میں کجی کی راہیں تلاش کرتے ہیں، جیسے فرمایا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، یعنی اس قرآن میں یا اس گمراہی کی راہ ہدایت کی راہ میں کجی کی راہیں نکالتے ہیں، گمراہی کی راہیں نکالتے ہیں۔ اور انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، جیسے پیچھے فرمایا نا عذاب شدید، ایسے ہی کافروں کے لیے شدید عذاب ہے، تباہ کن عذاب سے ان کو دوچار ہونا پڑے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اولئک فی ضلال بعید، یہ دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو ہے نا ٹیڑھ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یبغونہا عوجا، یہ عوج کیا ہوتی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سب کے لیے عام ہے، خواہ کافر ہوں یا مسلم، یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کافر دین میں کجی پیدا کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات مسلمان خود دین میں کجی پیدا کرتے ہیں۔ ایکسکیوز می، الحمدللہ۔ تو اور اس میں کیا مطلب ہے، یعنی کافروں کا تو مسلم ہے نا کہ کس طرح سے وہ دین میں کجی پیدا کرتے ہیں، کہ آپ یہ دیکھیں کہ خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں، اور دنیا کی طرف ترغیب دلاتے ہیں کہ دنیا کے فائدے تو فوراً ملنے والے ہیں، اور آخرت کے کہاں تمہیں نظر آ رہے ہیں جس کے پیچھے انسان دیوانہ ہو جائے، اس طرح کی باتیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ دین کا حکم اپنی مرضی کے مطابق ہو تو اسے تو تسلیم کر لیتے ہیں، اور جو مرضی کے مطابق نہ ہو اسے یا تو چھوڑ دیتے ہیں یا اس کا انکار کر دیتے ہیں، یا پھر اس کی تعویل کر کے اللہ کے حکم کو اپنی خواہش کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام ٹیڑھ پیدا کرنا ہے دین میں، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ جب انسان کسی بھی حکم کی تعویل کر کے اس کو اپنی خواہش کے مطابق ڈھال لیتا ہے تو اللہ کا حکم تو نہ رہ گیا، ٹھیک ہے، وہ تو ایک اس کی خواہش نفس کا اتباع بن گیا نا۔ تو پھر یہی چیز جب دوسروں میں چلی جاتی ہے، یعنی دوسرے بھی اس کو نمونے کے طور پر لیتے ہیں، تو یہ ٹیڑھ دین میں آ جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس ٹیڑھ کو اختیار کرنے کے دو ہی سبب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ابھی بتایا نا کہ کافر ایسا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جو اللہ کا یا آخرت کے دن کا انکار کرنے والے۔ اسی طرح جب دین کی کمی ہوتی ہے انسان میں، دین میں نقص ہوتا ہے، ایمان کی کمی ہوتی ہے، تو اس کے اندر اتباع ہوائے نفس آ جاتی ہے، یعنی وہ اپنے خواہشات نفس کی پیروی میں پڑا ہوا ہوتا ہے، یا پھر وہ اللہ کے عقائد کو ماننے اور ان سے مروب ہونے کی بجائے یا ان پر ایمان لانے کی بجائے وہ موجودہ زمانے کے نظریات سے مروب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں رکھ کر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا اللہ کے دین پر عمل کرنا کیسا ہے، یا دوسروں کو اس دین کی طرف بلانا کیسا ہے، کیونکہ یہاں پر آ رہا ہے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس کے اگینسٹ جو آئے گا نا وہ یہی ہے نا کہ اللہ کے دین کے راستے کی طرف بلانا، اور اس کو اس طرح سے صاف کر کے بیان کر کے مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا کہ وہ اس کی طرف راغب ہوں، ٹھیک ہے، یعنی جو اس میں کجیاں ہیں اس کو دور ہٹانا۔ لیکن ہم ایسا کرتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ وہی جیسے بات ابھی میں نے کی کہ ایمان کی کمی ہوتی ہے، اور یہاں پھر یہ کہ لوگوں کی دیکھا دیکھی ہم بھی خواہش نفس کی پیروی میں پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پھر یہ کہ جیسے آج کل کے عموماً نوجوان نسل کا حال ہے کہ ان کو سنت میں اس طرح سے اٹریکشن نظر نہیں آتی جس طرح ان کو کسی بھی سائنسدان کی بات میں یعنی اس میں مروب ہوتے ہیں وہ اس سے، اور اس کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات دیکھیں کہ یہ جو کجی تلاش کرنا ہے اور اللہ کے حکم کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کر لینا ہے، اس میں عام انسان تو کم مبتلا ہوتے ہیں بلکہ زیادہ تر علماء سو اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ٹھیک۔ اور یعنی علماء سو یعنی وہ جو کہ دین کے علم بردار ہیں، کہنے کو دین پڑھتے پڑھاتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں،
لیکن جہاں پر دین ان کی خواہش نفس سے ٹکراتا ہے وہاں پر وہ کوئی تعویل نکال لیتے ہیں، یا پھر یہ کہ وہ احکامات جن کو ان کو ماننے کو دل نہیں کرتا اس میں کجی نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی مثلاً اجتہاد کے نام پر دین کے مسلمہ حقائق کو بدلنے کی کوشش کرنا کہ یہ ہم اجتہاد کر رہے ہیں، حالانکہ اس میں اجتہاد کی ضرورت ہی نہ ہو۔ اسی طرح میں کسی مسلم کنٹری ہی کے بارے میں سن رہی تھی کہ وہاں پر وراثت میں یعنی جو عورتوں کے لیے ظاہر ہے آپ جانتے ہیں نا کہ وراثت میں ایک جو ان کا پرسنٹیج ہے کم رکھی گئی، اور اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکیم ہے، خوب جانتے ہیں کہ عورت تو آلریڈی اس کا نان و نفقہ مرد کے ذمے دیا گیا ہے نا، اور جس بھی حال میں عورت ہو، یعنی اگر وہ بیوی ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، جس بھی حال میں ہو اس کی ذمہ داری مردوں پر ڈالی گئی ہے۔ تو وراثت تو اس کو ایک طرح سے ایک ایکسٹرا بینیفٹ مل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ، اور دوسری طرف مردوں نے جس طرح سے ان کو قوام ٹھہرایا گیا ہے اور انہوں نے ان پر پورے اہل کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ان کو وراثت میں کتنا حصہ دیا جائے۔ لیکن آج صرف اجتہاد کے نام پر اور پھر یہ کہ مساوی حقوق کے نام پر اس پر ہی بڑی کجی نکالی جاتی ہے کہ آخر عورتوں کا وراثت میں حصہ کم کیوں رکھا گیا ہے۔ اسی طرح حجاب پر لے دے کرنا، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات کانٹیکس سے ہٹا کر آیات ایسے بیان کی جاتی ہیں کہ وہ لوگ جو کہ نئے نئے دین کی طرف آئے ہوتے ہیں یا دین کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ ایسی آیات سے دور بھاگتے ہیں، دور ہٹتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے کہ کجی تلاش کرنا، ٹھیک ہے، اور یعنی خود بھی دین کی راہ سے رکتے رہے اور دوسروں کے لیے بھی وہ رکاوٹ بن گئے۔ تو اس میں ہم سب کیا دیکھیں، اپنے عمل کی طرف دیکھیں کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جب ہمارے سامنے دین کا کوئی حکم آتا ہے تو ہم اس کو لینے میں گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں، ہمارے اندر استقامت کیوں نہیں آ پاتی، ہم کیوں دین میں کمی کا یا نقص کا شکار ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھنے کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک فی ضلال بعید، یہ دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ دور کی گمراہی میں کیا کہ ایسے لوگ اکثر اوقات گمراہی کی اس انتہا کو جہاں پہنچتے ہیں جہاں سے واپسی ناممکن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ہم سے کوئی غلطی، کوئی خطا ہو جاتی ہے، ہم ایک حکم پر عمل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ اس وقت جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو شیطان ہمیں اس بارے میں بڑا اس میں الجھن میں مبتلا کرتا ہے، ہم شرمندہ بھی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ معافی کی طرف بھی نہیں آتے، حالانکہ استغفار کی طرف آنا ہی دراصل وہ اس کشمکش سے نکلنا ہے جو آپ کے اور گناہوں کے درمیان آ جاتی ہے نا، یعنی اللہ سے تعلق کے درمیان جو گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں ان سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کی جائے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ میں اس کو اس لیے بھی سمجھا رہی ہوں کہ کیونکہ یہاں پر آیا اولئک فی ضلال بعید، جو کافر ہے نا وہ سرکشی، بغاوت میں، اللہ سے ضد میں اتنی دور جا پڑتے ہیں کہ پھر واپسی کی راہیں ناممکن ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو عام مسلمان پر یا یہ کہ ہم اپنے آپ پر نہ رکھیں۔ ہم سے تو کوئی خطا ہو جائے تو اس میں یہ دیکھا کریں کہ کیا ہم اللہ سے مقابلے پر تھے، کیونکہ جیسے ابھی وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کی بات ہوئی نا، تو اللہ کے راستے سے کون روکتا ہے؟ جس کو اللہ کی راہ پسند نہیں ہوتی یا جو اللہ کے مخالف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی ہمارے منہ سے ایسی بات نکل سکتی ہے، لیکن اس کا علاج کیا ہے کہ انسان استغفار کی طرف آئے۔ جو کچھ انسان سے ہو چکا ہے ماضی میں اس کو وہ استغفار سے دور کرنے کی کوشش کرے، اور اسی طرح برائیوں کے جواب میں اچھائیاں کرے، آگے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے۔ اگر اس سے اس قرآن کے بیان میں کوئی عوج لوگوں تک منتقل ہو گئی ہے تو وہ قرآن کو اچھی طرح سے بیان کرے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم یہ دور کی گمراہی سے بچ سکیں۔ اور یہ ہم سب میں سے ہر کوئی خود ہی دیکھ سکتا ہے کہ کافر دراصل سرکشی، بغاوت میں، اللہ سے ضد میں اتنی دور نکل جاتے ہیں، اس انتہا کو جا پہنچتے ہیں کہ جہاں سے ان کی واپسی ناممکن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور دراصل یہ کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ بنیادی طور پر وہی کہ دین میں ایسی حجت بازیاں کرنا کہ دین لوگوں کو مشکل نظر آئے، ان کے لیے ناپسندیدہ بن کر رہ جائے اور وہ اس سے متنفر ہو جائیں۔ اس کے بعد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول مگر زبان میں اسی کی قوم میں، یعنی جس قوم میں وہ رسول اٹھایا گیا اسی قوم کی زبان کے ساتھ اس کو بھیجا گیا، لیبین لہم، تاکہ وہ ان کے لیے بیان کر دے، فیضل اللہ،
تو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، وہو العزیز الحکیم اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ تو یعنی رسول کی ذمہ داری کیا ہے کہ اپنی قوم کا ہم زبان ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا لیبین لہم، تاکہ وہ ان کو اس کے لیے بیان کر دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو اسی زبان میں ہی بھیجا جاتا ہے، تو اس کو بیان کیوں کیا جائے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے نزول کی اور اس کے بیان کی ذمہ داری خود لی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بیان یعنی کھول کر بیان کر دینا، بتا دینا، محض قرآن کے الفاظ کو دہرانے کا نام نہیں ہے، بلکہ بیان میں قرآن کے الفاظ کا صحیح مفہوم بتانا، اس کی شرح و تفسیر کرنا، اس کو کھول کر بیان کرنا، اس کی حکمت عملی اور طریقہ کار بتانا، سب کچھ شامل ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے نازل کرنے والے اور جس پر یہ نازل کیا گیا ہے دونوں کے نزدیک قرآن کے الفاظ کا مفہوم متعین ہو، ٹھیک ہے؟ ابھی یہی میں بات کر رہی تھی نا کہ جو اس میں کجی تلاش کرتے ہیں یا لوگوں کو دین کے راستے سے روکتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی تعویل کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ قرآن کے حکم کو بدل لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن ہم نے قرآن کو کس طرح سے لینا ہے؟ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو ہمارے لیے بیان کیا، ٹھیک ہے؟ یعنی کوئی بھی بات جب ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں تو وہ کیوں بیان ہو جاتی ہے کہ دونوں فریقین ایک دوسرے کی بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک چھوٹا سا فکرہ ہے کہ میں کسی بچے کو کہوں کہ پانی لاؤ، تو اگر یہ اس کی زبان میں کہا گیا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ پانی کیا ہوتا ہے اور لاؤ کا مطلب کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ہمیں فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، یعنی اسٹیبلشنگ نماز، تو نماز کا قیام کیا ہے، اس کو قائم کرنا کیا ہے، لغت میں ہم دیکھیں گے تو ہمیں نہیں ملے گا۔ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، کہ نماز ادا کرنا کیوں ضروری ہے، اس کو کس طرح سے ادا کیا جائے گا، اس کی کیا فضیلت ہے، کتنی رکعات پڑھی جائیں گی، اور اس سے پہلے طہارت کا حکم کیا ہے، نمازوں کے اوقات وغیرہ کیا ہیں۔ تو یہ سب کچھ امت کو بتانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، اور یہی دراصل قرآن کا بیان ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں واضح طور پر فرمایا کہ قرآن کے ساتھ اس کا بیان بھی ہمارے اوپر ہے، اور قرآن اور بیان دونوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور یہی بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا۔ پھر تو اللہ تعالیٰ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو گمراہ کرتے ہیں، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ہی فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست حکمت والے ہیں۔ تو یہ جیسے ابھی بتایا نا کہ جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں، لیکن جو اللہ کے مخالفت میں دور میں جا پڑتا ہے پھر وہ ہدایت کی طرف نہیں آ پاتا، ٹھیک ہے؟ اور یہ دراصل انسان کو اختیار کی آزادی دی گئی ہے، اس کی طرح اس کے مطابق ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ العزیز ہیں، وہ زبردست ہیں کہ ہر چیز پر غالب ہیں، جسے یعنی اپنے زور قدرت سے جس کو چاہے گمراہی کی طرف لے جائیں اور جس کو چاہے ہدایت کی طرف لے جائیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک پورا نظام ہے جس کے مطابق یہ دنیا چل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے فرمایا وہ الحکیم بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں۔ ان کی حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ جو ہدایت کا طالب ہو اس سے ضرور ہدایت دی جائے، اور گمراہ اللہ تعالیٰ صرف اسے کرتے ہیں جو گمراہی کی راہ اختیار کر لے اور حق بات سننے کے لیے بالکل بھی تیار نہ ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ، ان اخرج قومک، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اپنی قوم کو نکالو، من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے نور کی طرف۔ یعنی جو بھی پیغمبر آئے ان کا کام کیا تھا کہ وہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نور کی طرف لاتے تھے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور نصیحت کیجیے ان کو اللہ کے دنوں کے ساتھ، اللہ کے ایام کے ساتھ۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں ہیں، لآیات، ضرور نشانیاں، لکل صبار شکور، واسطے ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر قصہ بیان ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ایام اللہ کا ذکر آیا ہے۔
تو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں بے شمار مقامات پر ایام اللہ آئے ہیں۔ ایام سے مراد یعنی اللہ کے وہ دن، ایسے خاص دن جو تاریخ انسانی میں یادگار بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ انسانوں نے بھی ایک تاریخ لکھی ہے، لیکن ان سے نہ تو عبرت حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی انسان کوئی سبق حاصل کر کے اپنی آخرت کی کوئی تیاری کرتا ہے۔ لیکن یہی واقعات جب قرآن میں بیان ہوتے ہیں تو ان کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ انسان اس سے ذکرہم بایام اللہ، کہ وہ ان سے نصیحت حاصل کرے، جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بعض اوقات یہ ایام اللہ خوشی کے بھی دن ہو سکتے ہیں اور غم کے بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض اوقات ایک ہی دن کچھ فریقین کے لیے، کچھ لوگوں کے لیے خوشی کا دن بن جاتا ہے اور کچھ کے لیے مصیبت کا دن ہوتا ہے۔ مثلاً یعنی 10 محرم کا دن دیکھ لیں، اب آگے انشاءاللہ اس کا روزہ بھی رکھنا ہے، تو اس میں کیا ہے کہ 10 محرم کو فرعون اور اس کے لشکری دریا میں غرق ہوئے تھے، ان کے لیے یہ مصیبت کا دن تھا، دنیا کا بھی عذاب لیا اور آخرت کا بھی۔ لیکن یہی دن بنی اسرائیل کے لیے انتہائی خوشی کا دن تھا، کیونکہ وہ ایک لمبی مصیبت سے آزاد ہو گئے تھے، انہیں فرعون کے مظالم سے نجات ملی تھی، اور اسی خوشی میں وہ 10 محرم کو ہر سال روزہ رکھا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے، اور انشاءاللہ کیونکہ یہ آپ کے ایک سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ روزہ انشاءاللہ ہم سب نیت کریں کہ ہم نے رکھنا ہے، اور عرفہ کا روزہ سال گزشتہ اور سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، لیکن 10 محرم کا روزہ سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اور اس کو یعنی مشابہت سے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 اور 10 کا رکھتے تھے، تو ہم بھی اس کو دونوں دن رکھ لیں، اور اگر ناممکن ہو تو 10 کا تو ضرور رکھیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کا دن بھی ایام اللہ میں شمار ہوتا ہے۔ حق و باطل کے درمیان ایک فرقان پیدا ہو گیا تھا، یوم الفرقان بھی اس کو کہا جاتا ہے، تو وہ ایک فریق کے لیے تو خوشی کا دن تھا اور ایک کے لیے مصیبت کا دن تھا۔ مشرکین مکہ اس دن غرق ہوئے، ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 جو تھے وہ قید ہوئے اور 70 ہی قتل کیے گئے، لیکن یہی دن مسلمانوں کے لیے انتہائی خوشی کا دن تھا۔ تو یہ دراصل یہ اللہ کے دن ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عبرت دلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ مومن کی زندگی کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو وہ اس پر شکر کرتا ہے، اور ان دونوں صورتوں میں وہ بلند درجات پا لیتا ہے۔ یہی ساری زندگی کا آپ کا ایک وہ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک یہی پروسیس ہے جو چلتا ہی چلا جاتا ہے۔ کبھی ہم خوشی کے ذریعے آزمائے جا رہے ہوتے ہیں، اس میں ہماری آزمائش کیا ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے اور جڑیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور کبھی ہم مصیبت دے کر آزمائے جا رہے ہوتے ہیں، یہ سب امتحان ہی ہوتے ہیں۔ تو جب مصیبت آئے تب بھی کیا ہے کہ اللہ ہی سے جڑیں اور صبر کریں۔ تو اب یہاں پر یہ جو ایام اللہ سے نصیحت حاصل کرنا ہے یا ان نشانیوں سے عبرت حاصل کرنا ہے، یہ کس کے لیے ممکن ہے؟ ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے، کیونکہ جو صبر نہیں کرتا اور شکر نہیں کرتا وہ غور و فکر بھی نہیں کرتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسا شخص جس پر کوئی مصیبت آ پڑے اور وہ صبر کرنے والا نہ ہو، تو پھر تو وہ مصیبت اس کو گھیر لیتی ہے اور اس کو تمام نعمتیں بھول جاتی ہیں، اور اس کو اپنے مالک کے احسانات بھول جاتے ہیں، اور وہ اسی مصیبت میں ہی غرق ہو جاتا ہے نعوذ باللہ۔ تو وہ پھر کیا کسی چیز سے غور و فکر حاصل کرے گا؟ اسی طرح سے وہ شخص جس کو نعمتیں دی گئی ہوں اور وہ ان نعمتوں میں ہی کھو جائے اور شکر ہی نہ کرے، تو اس کا حال بھی ایسا ہی ہے کہ وہ بھی غور و فکر نہیں کرتا اور اپنے رب کی معرفت نہیں حاصل کرتا۔ یہ جو بھی ہم پر امتحانات آتے ہیں، چاہے وہ نعمتوں کی صورت میں ہوتے ہیں یا مصیبتوں کی شکل میں، یہ سب کے سب ہمارے لیے ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ جیسے دنیا میں آپ پر امتحان آتا ہے نا، یعنی کہ آپ گریڈ 1 میں ہوتے ہیں، پھر گریڈ 2 میں ہوتے ہیں، تو ہر امتحان جب پاس کرتے ہیں آپ تو کیا ہوتا ہے، آپ کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ فیل ہو جاتے ہیں اور اسی امتحان میں پھنس جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ وہیں اسٹک ہو جاتے ہیں، اور پھر جب آپ اوپر کو نہیں چڑھتے تو پھر آپ نیچے کو طرف گرتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی کوئی مصیبت آئے یا نعمت حاصل ہو تو فوراً چونک جائیں کہ یہ تو یعنی مومن باشعور ہوتا ہے نا، وہ یاد رکھتا ہے کہ میری زندگی دراصل امتحانات سے معمور ہے اور مجھے اس میں اپنے لیے آگے سے آگے درجات حاصل کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک صبار اور ایک شکور، بہت زیادہ صبر کرنے والا، بہت زیادہ شکر کرنے والا، مبالغے کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی یہ عطا فرما دے، کیونکہ یہ صبر اور شکر دو ایسی صفات ہیں جو ایک مومن کی پوری زندگی کو مفید ہے، یعنی پوری زندگی پر یہ وہ چھائی ہوئی ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صابر اور شاکر کے بجائے صبار اور شکور کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا بھی یہی معمول ہو کہ جب کوئی دکھ یا تنگی آئے تو ہم شکوے اور جزا فضا کرنے کی بجائے صبر کریں، اور جب کوئی خوشی نصیب ہو یا خوشحالی کے دن آئیں تو احسان فراموشی کرنے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اذکروا یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت کو، علیکم اپنے اوپر، اذ انجاکم جب اس نے نجات دی تم کو، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم وہ چھوتے تھے تم کو، سوء العذابی برے عذاب کے ساتھ، ویذبحون اور وہ ذبح کر ڈالتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور وہ زندہ چھوڑتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں بلاؤن ایک آزمائش تھی، من ربکم عظیم تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی بات جو انہوں نے اپنی قوم سے کہی کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کی ہے، اور نعمتوں کو یاد کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان غور و فکر کرے اور شکر کرے، ٹھیک ہے۔ تو شکر یہاں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھ دی ہے کہ جب انسان شکر کرتا ہے نا، جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں نا، تو نعمتوں کو دوام ملتا ہے، نعمتیں بحال رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب انسان احسان ناشناسی کرتا ہے تو نعمت بھی چھن جاتی ہے اور حالات مزید بدتر سے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیلیوں نے کیا کیا کہ ان پر ایک بہت بڑی مصیبت تھی۔ کیا مصیبت تھی کہ آل فرعون ان کو بری طرح سے عذاب چکھاتے تھے، ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے، نعوذ باللہ من ذالک، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان سے غلامی اور اپنے کام لیتے تھے۔ تو یہ الگ الگ طور پر فرمایا ہے، ٹھیک ہے، تینوں طرح کی عذاب تھے جو ان پر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے ان کو نجات دے دی تھی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، ایک بڑی مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ انہوں نے اپنے دشمن کو اپنے سامنے غرق ہوتے دیکھا، یعنی ذہنی طور پر بھی سکون ہو گیا کہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی دشمن کی غلامی سے آزاد ہوتے ہیں، لیکن آپ کے سر پر یہ تلوار لٹکتی رہتی ہے کہ پتہ نہیں وہ دوبارہ کب مجھے آ پکڑے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف بنی اسرائیل کو آزادی دی بلکہ ان کی آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرق کیا تاکہ ان کو جو ایک ذہنی سکون ہے وہ بھی میسر آ جائے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، احسان ناشناسی کی، اللہ کے اس احسان کو بھول گئے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان پر نعمتوں کا زوال پر زوال ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب خبردار کر دیا تمہارے رب نے، یعنی تمہیں بتایا، لَإِن شَكَرْتُمْ کہ البتہ اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ تو میں تم کو ضرور زیادہ دوں گا۔ اب یہاں پر ایک فارمولہ بتا دیا گیا، اور یہ بنی اسرائیل ہی کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی ہے کہ جب انسان نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو اس کو مزید نعمتیں عطا کی جاتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ہر دعا، موسٹلی دعاؤں میں الحمدللہ کے الفاظ آتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ نعمتیں مزید عطا کی جاتی ہیں۔ جب انسان نعمتوں کا شکر کرتا ہے، ان کی قدردانی کرتا ہے، تو وہ نعمتیں بڑھائی جاتی ہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور البتہ اگر تم نے کفر کیا، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے، ٹھیک ہے۔ اور کفر سے یہاں کیا مراد ہے کہ اگر تم نے ناشکری کی تو پھر پکڑ بھی اسی طرح سے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب بہت شدید ہے۔ اور یہاں پر عورتوں کے لیے جو ایک حدیث عموماً بیان ہوتی ہے نا، وہ میں پڑھنا چاہوں گی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوزخ دکھائی گئی، اس میں عورتیں زیادہ تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ صحابہ نے کہا کیا وہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ فرمایا نہیں، وہ خامند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہوتی ہیں۔ اگر تم کسی عورت سے عمر بھر بھلائی کرو، پھر وہ تم سے کوئی ناگوار بات دیکھے تو کہہ دے گی کہ میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ تو اس کی روشنی میں، اس حدیث کی روشنی میں ہم ضرور اپنے عمل کا جائزہ لیں کہ ہمارا اپنے خامندوں کے ساتھ
کیسا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. اور یعنی جب تو وہ ہمارے ساتھ بھلائی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو فور گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کی طرف سے اگر ہمیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ بھی ہمارا امتحان ہی ہوتا ہے. تو دیکھا کریں کہ اس وقت ہم صبر کرتے ہیں اور شکر پر قائم رہتے ہیں یا پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور ایک صبر اور شکر کے بارے میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صبر وہی کر سکتا ہے جو شکر کرتا ہے، اور شکر وہی کر سکتا ہے جو صبر کرتا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ یہ دونوں چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں. جس شخص کو نعمتیں ہی نظر نہیں آتی تو جب اس پر مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کیسے کرے گا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب کوئی شخص ہر وقت ایک نیگیٹو سوچ رکھتا ہے اور اس کو مصیبتیں ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں تو نہ تو وہ صبر کرتا ہے اور نہ ہی پھر وہ شکر کرتا ہے. پھر فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ اگر تم کفر کرو گے تم اور جو کوئی بھی زمین میں ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، بے پرواہ ہیں، حمید، وہ اپنی ذات میں تعریف والے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ بھی سب کے لیے ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، اور یہاں پر جو ہے اوورآل بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی زمین میں ہے، چاہے بنی اسرائیل ہیں یا بعد میں آنے والے جو بھی لوگ ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کریں گے، انکار کریں گے اس کا، تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، ٹھیک ہے. وہ نہ تو کسی کے شکر کا محتاج ہے، وہ تو ان سب باتوں سے بے نیاز ہے، وہ اپنی ذات میں قابل ستائش ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا تو کائنات کی ہر چیز بیان کر رہی ہے، ٹھیک ہے. تو صحیح مسلم میں ایک قدسی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں، اگر تمہارے اگلے پچھلے جنوں ان سب کے سب اعلیٰ درجے کے متقی بن جائیں تو اس سے میری بادشاہی میں کچھ اضافہ نہیں ہو جاتا، اور اگر سب کے سب اگلے پچھلے جنوں انس ایک بدترین شخص جیسے ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہی میں ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں ہوتی. سبحان اللہ. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اور وہ بے نیاز ہے ہماری تعریف سے اور ہمارے شکر سے. تو یہ جو شکر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے انکار سے بچنا ہے، یہ دراصل انسان کے اپنے ہی فائدے کے لیے. پھر فرمایا الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح و عاد و ثمود، نوح، عاد اور ثمود، والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد ہوئے، لا یعلمہم، نہیں وہ جانتا ان کو، نہیں کوئی جانتا ان کو، الا اللہ، مگر اللہ ہی. اور ان کا حال کیا تھا ان قوموں کا، جاءتہم رسلہم، آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، ساتھ روشن نشانیوں کے، فردو، تو انہوں نے پھیر لیے، ایدیہم، اپنے ہاتھ، فی افواہہم، اپنے منہوں کی طرف، وقالو، اور وہ کہنے لگے، انا، بے شک ہم، کفرنا، ہم کفر کرتے ہیں، ہم انکار کرتے ہیں، بما ارسلتم بہ، ساتھ اس کے جو تم بھیجے گئے ہو، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا، اور بے شک ہم ہیں شک میں اس سے جو تدعوننا، ما تم بلاتے ہو ہمیں، الیہ مریب، اس کی طرف سے ایک بے چین کر دینے والے شک میں مبتلا ہیں. تو پہلی قوموں کا حال بتایا گیا ہے کہ انبیاء کے مخالفین کا یہی حال رہا کہ چاہے وہ قوم نوح تھی، عاد تھے یا ثمود تھے یا ان کے بعد جو بھی آئے. اب یہ وہی ایام اللہ ہیں جن کا یہاں پر مختصراً ذکر کیا جا رہا ہے، اور انسان کو عبرت دلائی جا رہی ہے کہ یہ جو بھی اقوام تھیں ان کا حال اللہ ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی اللہ کا جو سنت، جو طریقہ ان میں جاری رہا، اس کا بیان اللہ سے بڑھ کر کون کر سکتا ہے، جیسے قرآن میں اس کا بیان ہے. تو ان قوموں کے پاس ان کے رسول آئے تھے، یعنی اللہ کی طرف سے پیغام حق لے کر آئے، ساتھ روشن نشانیوں کے، یعنی ایسی کھلی واضح دلیلیں تھیں جن کا انکار ممکن نہیں تھا. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، فردو ایدیہم، کہ یہ ان کا حال یہ تھا کہ یہ مانتے نہیں تھے، ٹھیک ہے. اپنی منہوں کی طرف بات، یعنی ہاتھوں کو لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو رسولوں کو بات نہیں کرنے دیتے تھے، ان کے منہوں پر ہاتھ رکھ دیتے تھے اور کہتے کہ ہم تو تمہیں رسول ہی نہیں سمجھتے، تو تمہاری بات سننے کا کیا فائدہ ہے. اور رسول کا سمجھنا کا مطلب کیا ہے کہ رسول اور عام انسان میں یہ فرق ہوتا ہے کہ رسول دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس خالق کائنات کا پیغام آتا ہے فرشتوں کے ذریعے، ٹھیک ہے. اب یہ سب کیا ہے، غیب کی باتیں ہیں نا، کسی کو نظر تو نہیں آتا کہ رسول کے پاس کوئی پیغام آیا ہے. تو یہی دراصل غیب پر ایمان ہی ہمارے ایمان، یعنی ہمارا امتحان ہی یہ ہے کہ ہم غیب پر ایمان لائیں،
ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے رسولوں کا انکار کیا، اور یہاں پھر تعجب کے مارے اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے، مطلب وہی بن رہا ہے کہ مانا نہیں ان کی باتوں کو، اور کہنے لگے کہ بے شک جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے کہ کوئی الہ اس طرح سے ہے کہ اس کے اکیلے کی عبادت کی جائے، یا یہ کہ وہ اکیلا ہی تمام اختیارات کا مالک اور ذمہ دار ہے۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور یہ جو تم باتیں کرتے ہو، جن چیزوں کی طرف، جن حقائق کی طرف تم بلاتے ہو کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ہماری ہڈیاں جو ہیں دوبارہ جڑ جائیں گی اور ہم دوبارہ جسم دیے جائیں گے، ایک ایسے جسم جن کو فنا نہیں اور پھر حساب کتاب ہوگا، تو اس کی طرف سے ہم ایک بے چین کر دینے والے شک میں ہیں۔ مریب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک، کیونکہ ابھی بینات آیا نا، واضح روشن دلیل کو جب آپ جھٹلاتے ہیں نا تو آپ کا دل چین نہیں پاتا، دل میں ایک قلق بے چینی اور رہ جاتی ہے، اسی کو دراصل ایک ایسی بے چینی والا شک یہاں پر مریب کہا گیا ہے کہ انکار تو یہ کر دیتے تھے، لیکن ظاہر ہے ایک حق بات کا انکار کر کے انسان کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ اس کی طرف سے ہم ایک بے چین کر دینے والے شک میں ہیں۔ قولت کہا رسولہم، ان کے رسولوں نے، افی اللہ، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے، فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اب یہاں پر یہ آپ دیکھیں نا کہ بعض اوقات شک ہماری نسلوں میں بچوں کو بھی ہوتا ہے، بعض اوقات ہم خود نعوذ باللہ بھی کسی شک کا شکار ہو سکتے ہیں کہ آخر دنیا میں اتنے دعوے دار ہیں مختلف مذاہب کے، تو کیا اسلام ہی دین برحق ہے؟ جی، اسلام ہی دین برحق ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے فرمایا ہے کہ ان کے رسولوں نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کی ذات کے بارے میں شک ہے؟ تو اپنے شکوک کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان کائنات میں غور و فکر کرے اور دیکھے کہ جس خالق کی طرف قرآن بلاتا ہے وہ تو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، اور فاتر بڑے پیمانے پر پھاڑنے والا، پیدا کرنے والا۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ جب کوئی سائنسدان ہمیں بتاتا ہے نا کہ یہ آسمانوں اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، ایک بگ بینگ کی پھر یعنی ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور یہ دونوں الگ ہو گئے، اور زمین پھر یہ کہ کچھ عرصہ تک ٹھنڈی ہوتی رہی، اس پر پانی پڑا آسمانوں سے، تو پھر یہ زندگی قابل ہو گئی، اس بات پر ہم فوراً ایمان لے آتے ہیں۔ لیکن جب ہم قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ فاتر، کہ وہ پھاڑنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو اور یہ اس پر زندگی کی ابتدا کرنے والا ہے، تو تب ہم اس پر شک کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یعنی آسمان و زمین میں ہی ایسے حقائق موجود ہیں کہ کوئی شخص ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ فار ایگزامپل صرف دو چیزیں لے لیں کہ ہم وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان کو نہ دیکھیں، ہم ان کو دیکھیں جو اللہ ہی کا انکار کر دیتے ہیں، اللہ کی ہستی کا انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا اتفاقات کی وجہ سے وجود میں آئی ہے، یعنی اتفاقاً ایسا ہوا کہ ایک بگ بینگ ہوا، آسمان و زمین باہم ملے ہوئے تھے، وہ ایک دھماکے سے الگ ہو گئے، ان کے اندر بہت زیادہ یعنی کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے تھے تو وہ آپس میں جڑے نہ رہ سکے اور الگ ہو گئے، اور اس طرح سے مختلف سیارے اور ستارے اور یہ سب کچھ وجود میں آیا۔ پھر زمین پر اتفاق سے زندگی کا وجود شروع ہو گیا کہ یہاں پر جون سا ہے یہ ماحول سازگار تھا انسان کے پیدا ہونے کے لیے، پھر ارتقاء کا عمل اور یہ سارا کچھ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب کچھ کیا اتفاق کا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ اور کیا اتفاقات کے نتیجے میں اسی طرح مربوط نظام پیدا ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر ہم چاند، سورج، ستاروں، ان تمام کے نظام پر غور کریں، کس طرح سے یہ ایسا بڑا اتفاق کہ روزانہ سورج ایک ہی ٹائم پر نکلے، اتنی بڑی اس کی ذات ہے سورج ہی کی، آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا وہ گولا ہے آگ کا برستا ہوا، اور وہ ہمیشہ ایسا اتفاق کہ ایک ہی ٹائم پر نکلتا ہے، صادیوں سے ایسا ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح چاند کا جو نظام ہے، مختلف سیاروں، ستاروں کا جو نظام ہے، تو عقل ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ اتفاق کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے اس کو کوئی چلانے والا ہے جس کو یہ دہریے یا فطریے جو ہیں وہ اس کو فطرت کا نام دیتے ہیں، اور ہم اللہ کا، ٹھیک ہے، اللہ کی ہستی، یہی دراصل اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا یعنی ایک غور و فکر کا انداز آپ کو بتا رہی ہوں کہ فاطر السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کو پھاڑنے والا ہے۔ یدعوکم، وہ بلاتا ہے تم کو، لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ بخش دے تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو۔ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ انسان کے گناہ اس کے اور اللہ کے بیچ ایک رکاوٹ بن جاتے ہیں، تعلق میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے نا، انسان مختلف وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے۔
اگلے کاموں کے لیے اس کو مطلوبہ توانائی حاصل نہیں ہو رہی ہوتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کر ہمیں کون سمجھے گا؟ جب ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں تو وہ ہمارے گناہوں کو بخشتا ہے، وَيُؤَخِّرَكُمْ، پھر وہ مہلت دیتا ہے تم کو، اِلیٰ اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک۔ تو پھر انسان کو آگے مزید کام کرنے کے لیے ایک مہلت دی جاتی ہے کہ اب اپنے امتحان کی مزید اچھی طرح سے تیاری کرو اور آخرت کے بلند درجات پانے کے قابل ہو جاؤ۔ قالوا، وہ کہنے لگے، ان انتم، نہیں ہو تم، الا بشر مثلنا، تم تو ہماری ہی طرح کے ایک انسان ہو، تریدونا، تم چاہتے ہو، ان تصدونا، کہ تم روک دو ہم کو، اما، اس سے جو کانا تھے، یعبدو، عبادت کرتے، آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد، فاتونا، تو لے آؤ ہمارے پاس، بسلطان مبین، کوئی کھلی دلیل۔ تو اب یہاں پر انہوں نے، رسولوں نے آ کر ان کو پیغام بھی دیا، لیکن جب وہ بات نہ ماننے پر آئے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ جیسے ابھی میں نے بتایا نا کہ ایمان دراصل کیا ہے، غیب پر ایمان لانا۔ رسول عام آدمی سے مختلف ہے، وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم پر وحی اترتی ہے، اس بات کا لوگوں نے انکار کیا۔ وہ کہنے لگے کہ تم تو ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو اور تم اقتدار چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری بات مان لیں، اور جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہم اپنے یعنی بتوں کو چھوڑ کر ہم اس کی عبادت کرنے شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بجائے یہ کہ وہ غور و فکر کرتے اور رسول کی دعوت پر لبیک کہتے، انہوں نے دنیا کی روشی اختیار کی، ٹھیک ہے، اور سرسری نظر سے دیکھا کہ یہ انسان تو بالکل ہمارے جیسا ہے، کھاتا پیتا ہے، زمین میں چلتا پھرتا ہے، اور پھر یہ کہ اس کے پیچھے بھی وہی وجہ ہے کہ انسان اپنی خواہش نفس سے باہر نہیں آتا۔ اگر وہ رسولوں کی بات مانتے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا تھا، ان کو اپنے اقتدار اور اپنی جو منمانی ہے وہ سب چھوڑتی یعنی ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تو وہ کیا کہنے لگے کہ تم اپنے ہی ایک نیا دین پیش کر رہے ہو، ہم تو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور باوجود اس کے کہ ان کے رسولوں نے ان کو کہا تھا کہ آسمان و زمین میں غور کریں، اسی میں کتنی بینات موجود ہیں، لیکن وہ کہنے لگے، تیسری بات جو اعتراض انہوں نے جڑا، کہنے لگے کہ ہم تب تک تمہاری بات کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ تم کوئی کھلی دلیل نہ پیش کر دو جس سے ہمیں تمہارے نبوت کے دعوے کی تصدیق ہو جائے۔ فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، تو ایک کھلی دلیل لے آؤ۔ اور یہی کام جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے رہے تھے۔ بعض اوقات ہمارا بھی رویہ یہی ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ہم اللہ کا ایک حکم ہمارے سامنے واضح ہو کر آتا ہے، لیکن ہم پتہ نہیں کس چیز کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہم شاید چاہ رہے ہوتے ہیں کہ مزید کھل کے کوئی کام واضح ہو جائے، اور اسی میں ہی ہم اپنے وہ اس پر عمل نہیں کر پاتے اور اپنے درجات گوا لیتے ہیں۔ پھر فرمایا، قالت لہم رسلہم، کہا ان سے ان کے رسولوں نے، ان نحن، نہیں ہیں ہم، الا بشر مثلکم، تمہاری ہی طرح کے انسان، ہاں ہم مانتے ہیں کہ ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، زمین میں چلتے پھرتے ہیں، بازاروں میں سودا کرتے ہیں، ولیکن اللہ، لیکن بات کیا ہے کہ اللہ نے یمن، احسان کرتا ہے، علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ یعنی یہ جو نبوت اور رسالت دی جاتی ہے یہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک احسان ہے جو کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کو چاہتا ہے ان کو علم حق اور بصیرت کاملہ عطا فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ ہی کی مرضی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں یہ احسان کریں اور اس بندے کے ذریعے سے باقی لوگوں پر احسان کریں، ٹھیک ہے۔ تو پھر کہنے لگے، وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، اور نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم لائیں تمہارے پاس کوئی دلیل مگر اللہ کے حکم سے، یعنی ہم تو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے اختیار اور اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، جو احسان اس نے ہم پر کیا وہی احسان ہم دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، اور یہ جو تم دلیل ہم سے مانگ رہے ہو یہ ہم نہیں لا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا تو ان دلیلوں کو لانے کا تو پیغمبروں نے دعویٰ بھی نہیں کیا تھا، یعنی پیغمبر یہ تھوڑی کہتے تھے کہ اگر تم نہیں مان رہے تو چلو میں تمہیں کوئی دلیل دکھا دیتا ہوں، ایسا تو انہوں نے دعویٰ ہی نہیں کیا تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے کہ توکل کریں مومن اللہ ہی پر۔ یہ جو توکل اور بھروسہ ہے نا، یہ آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء میں یہ اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے،
جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ جب غار میں آپ تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے جب انہوں نے دشمن کے پیروں کو دیکھا نیچے سے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے ابو بکر، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ دراصل اللہ پر بھروسہ ہے کہ جب لوگ رسولوں کی بات نہیں مانتے اور ان کو جھٹلاتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم اپنی طرف سے کوئی نشانی ان کو بنا کے پیش کر دیں، بلکہ نہیں، ان کو جتنا کام دیا گیا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں اور اپنے سب کاموں پر اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہیے کہ مومن اللہ ہی پر بھروسہ کریں. تو اس میں بھروسہ بھی دراصل کیا ہے کہ آپ کی ایک قلبی عبادت ہے نا، اللہ پر توکل کرنا. تو اس میں بھی ہم سب اپنے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس حد تک اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں. جب ہمیں کوئی مشکل کام پیش آتے ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹس ہم نے کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں، یا یہ کہ اللہ کے حکم کی ہی تعمیل کرنی ہوتی ہے، تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ کیونکہ جب آپ اللہ پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو پھر آپ لوگوں سے نہیں ڈرتے، آپ لوگوں کی طرف نہیں دیکھتے. آپ کا بھروسہ جب اللہ پر ہوتا ہے تو آپ جم جاتے ہیں اپنی جگہ پر، استقامت اختیار کرتے ہیں، اور نہ ہی آپ کے دل میں کوئی خوف اور حزن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور نہ ہی لوگوں سے آپ کو کوئی لالچ یا امید ہوتی ہے. یہ سب کچھ ہم اپنے اندر چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر کیسا ہے، خاص طور پر جب کوئی مشکل حالت پیش آ جاتی ہے نا. پھر اس کے بعد فرمایا وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ اللہ، اور کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم نہ توکل کریں، بھروسہ کریں اللہ پر. وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اور وہ ہمیں ہمارے راستوں کی ہدایت دے چکا ہے، وہ ہمیں بتا چکا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور ضرور ہم صبر کریں گے اوپر اس کے جو تم اذیت دیتے ہو ہم پر. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور پھر فرمایا کہ اور اللہ پر ہی چاہیے کہ بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے. تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہے ہمیں کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں. یعنی جب انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت آ جاتی ہے نا، اس کو اللہ کی عظمت پر، قدرت پر، اس کے عجائبات پر یقین ہو جاتا ہے نا، تو اس کی نظر دراصل اسباب سے بھی اٹھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور کیونکہ اللہ پر توکل ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن زیادہ ہماری نظر نا، ہم جیسے عام انسانوں کی نظر کس پر ہوتی ہے؟ اسباب پر ہوتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ یہ سبب تو بن نہیں رہا، تو پتہ نہیں پھر اگلا سبب کیسے ہوگا، یعنی اگلا کام کیسے انجام پذیر ہوگا. نہیں، رسول کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں. یعنی جب انسان کو اللہ کی قدرت اور اس کی عظمت پر بھروسہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر کہتا ہے کہ ہاں، میں کیوں نہیں اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت پر بھروسہ کروں. اور اسی نے تو ہم کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی، ہمیں ہمارے راستے، ہمیں طریقے بتائے. تو ہم تو ضرور صبر کریں گے اس پر جو تم ہمیں اذیت دے رہے ہو. ٹھیک ہے، تو اور اذیتیں جون سی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ رسولوں کو کس کس طرح سے دی جاتی رہی ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے بھی انبیاء کو. تو انسان ان مصیبتوں پر، ان پر کب صبر کر سکتا ہے؟ جب اس کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے. بھروسے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یقین ہے آپ کو کہ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں حق کی فتح کے، وہ ضرور ملنے والے ہیں. تبھی تو انسان پھر آسانی سے لوگوں کی باتوں کو سہ لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے کہ نہیں، مجھے اپنا کام کیے جانا ہے. یہ لوگ عقل کی کمی کی وجہ سے یا علم کی کمی کی وجہ سے یا اپنے جو بھی وجوہات ہیں اس کی وجہ سے ہی میرے ساتھ اس طرح برا کر رہے ہیں، لیکن مجھے کیا کرنا ہے؟ خندہ پیشانی کے ساتھ اس پر صبر کرتے ہوئے انہی راستوں پر چلنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے. کیونکہ جب انسان کی راہ انسان کو مصیبتیں ملتی ہیں نا، تو آسان دین کو تو ہم اختیار کر لیتے ہیں اور اس پر ہم بڑی تیزی سے بعض اوقات بھاگ بھی رہے ہوتے ہیں. تو بھاگتے بھاگتے ایک دم سے جب دین کی راہ میں کوئی بڑی تکلیف پیش آ جاتی ہے نا، اس وقت دیکھا کریں کہ ہماری کیا حالت ہوتی ہے. پیغمبروں کی کیا حالت تھی اس وقت کہ وہ کہتے تھے کہ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، کہ جو بھی تم ہمیں تکلیف دو گے، جو تم تانا مارو گے، جو تم بات کرو گے، جو تم جسمانی تکلیف پہنچاؤ گے، ہم اس پر صبر کریں گے کہ ہمارا رب ہمیں ہمارے راستوں کی ہدایت دے چکا ہے اور ہم اسی پر توکل کریں گے. ٹھیک ہے، اور اس میں آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات تو آپ اتنی فورس میں ہوتے ہیں کہ
زبردستی لوگوں سے کوئی کام کروا لیں، لیکن بعض اوقات نہیں ہوتے، بعض اوقات صبر کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا۔ اور انبیاء کی زندگی میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صبر ہی زیادہ غالب نظر آ رہا ہے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لیں صبر کا دائرہ کتنا وسیع ہے نا، ٹھیک ہے، اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا یہ حال تھا کہ اپنی جان کے لیے تو آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، یعنی صبر ہی کیا، حتیٰ کہ اگر آپ کو زہر بھی دیا گیا یا جو بھی تو لیکن جب فتح کا موقع آیا اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے جب مکمل طور پر یعنی ان کی کیا کہتے ہیں کہ جیسے اہل بدر ہے نا، تو وہ تو جو 313 مجاہدین تھے نا، ان میں سے ہر شخص اپنے ایمان میں اعلیٰ درجے پر تھا، ٹھیک ہے، تو وہ جو درجہ تھا نا وہاں تک پہنچانے کے لیے وہ صبر کی ایک لمبی منزل سے گزرے تھے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہ حق و باطل کی فتح ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اسباب کے پردوں کے بغیر ہی ان کی مدد فرما دی تھی، ٹھیک ہے، یعنی اسباب ہمیں نظر نہیں آ رہے، نہیں لگتا تھا کہ مشرکین مکہ کے مقابل مسلمان فتح یاب ہو جائیں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب اللہ کی طرف سے فتح لکھی گئی تھی تو انہیں فتح نصیب ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مکی زندگی کا سارا عرصہ صبر پر محیط ہے۔ اسی طرح ہم نے ریسنٹلی سورہ یوسف پڑھی تو اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں، یوسف علیہ السلام کی ساری زندگی جو ہے صبر کا نمونہ ہے، ٹھیک ہے، مسلسل آپ پر مشکلات آئی ہیں لیکن بھائیوں کے خلاف کوئی گہری سازش نہیں ہے، حالانکہ وہ عزیز مصر بن چکے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کوشش نہیں کی کہ بھائیوں نے ان کے ساتھ جو بچپن میں کیا تو اب جا کر اس کا بدلہ لیں، ان کے خلاف کوئی باقاعدہ تنظیم اٹھا کھڑی کریں، بلکہ اللہ نے ان کو جو ہدایت دی تھی وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اسی راہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔ قید میں بھی آپ دیکھیں کہ ان کا جو ٹاپ مقصد تھا وہ کیا تھا کہ لوگ اگر ان سے خواب کی تعبیر بھی پوچھنے آئے ہیں تو ان کو وحدانیت کی تعلیم دے دیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ جب دشمن حتیٰ کہ جب برتن چوری ہوا ہے تو اس وقت بھی بھائیوں نے چور کا الزام لگایا، اور بھائی سامنے ہیں، عزیز مصر کی صورت میں ہے، اس وقت یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیں۔ اسی طرح جب بھائی سجدہ ریز ہوئے ہیں ان کے سامنے تو اس دن بھی کیا ہوا کہ ان کو معاف کر دیا۔ اسی طرح ہمیں انتم الطلقاء کے الفاظ ملتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت تھے تو آپ نے قریش مکہ کو معاف کر دیا تھا، الا یہ کہ جو اسلام کے کٹر دشمن تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ اگر وہ کعبہ کا پردہ بھی پکڑے نظر آئے تو ان کو مارا جائے، تو اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ یہ وہ صبر تھا جس کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور چاہیے کہ توکل کریں توکل کرنے والے اللہ ہی پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو میں ابھی بتا رہی تھی نا کہ کتنی بھی بڑی آزمائش آئے اس میں جو عزیمت کی راہ ہے نا وہ صبر ہی ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن وہ ہوتا نہیں ہے جب تک کہ انسان اللہ پر توکل نہ کرے، کہ ٹھیک ہے آج مجھے اس شخص نے تکلیف دی ہے، آج مجھے اس نے کوئی تانا مارا ہے تو میں اس کو برداشت کر جاؤں، کل اللہ مجھے عزت دے گا، میرے درجے کو بڑھا دے گا۔ آج اگر اس شخص نے کوئی بات کر کے کسی محفل میں میرا درجہ گرا دیا ہے تو کوئی نہیں، کل وہ وقت آنے والا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے درجات کو بلند فرما دیں گے۔ تو انہی آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ Alif Lam Ra. This is a book which we have revealed to you, that you may bring forth mankind from every kind of darkness into light, and direct them with the leave of their Lord to the way of the mighty, the innately praiseworthy. اللہ الذي له ما في السماوات وما في الأرض
وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون
ما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.